بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی اس سورت کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بات کریں گے جس کے نازل ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس کی ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ سورہ فتح ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ایک ایسا معجزہ ہے جو انسان کو اللہ کی بے پناہ رحمت اور اس کی کائنات پر مکمل بادشاہت کا یقین دلاتی ہے۔ اس مبارک آیت کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس موڑ پر جانا ہوگا جب سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کم و بیش 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے، لیکن قریش نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ وہاں ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہا تھا اور کئی صحابہ کے دل میں اس بات پر اداس ہو گئے تھے، لیکن واپسی کے سفر میں رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت مبارکہ نازل فرما کر اسے ایک فتح مبین یعنی واضح کامیابی قرار دی۔ اس سفر میں کچھ ایسے منافقین اور پیچھے رہ جانے والے لوگ بھی تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنا کر معافی مانگنے کی کوشش کی تھی۔ انہی کے جواب میں اللہ پاک نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعلان کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ آئیے اب اس آیت اور سورہ فتح کے فضائل کو مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4833 سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور خوشی سے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا بھر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوبصورت اور دھیمی آواز میں خوش الہانی کے ساتھ اس سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کائنات کے سب سے جلیل القدر ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو اتنی محبت اور کثرت سے پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے لیے تنگیوں سے نکلنے اور کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کے الفاظ پر غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ جب پوری کائنات کا مالک وہ ہے تو آپ کی پریشانی، آپ کا قرض، آپ کسی بھی حال میں ہوں، سب اس کی بادشاہت کے سامنے کتنی چھوٹی ہے۔ وہ ایک سیکنڈ میں حالات بدل سکتا ہے۔ مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا اختتام ہے۔ اللہ نے عذاب کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اکابرین کرام فرماتے ہیں کہ عذاب کے ذکر کے بعد ان دو صفات کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سزا دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔
فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں لیکن تم ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ تمہاری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ آج آپ کا دل اداس ہے یا آپ کسی مشکل میں ہیں تو مایوسی کو دل سے نکال پھینکیں، مصلی پر بیٹھیے اور اللہ کی اس بادشاہت پر یقین رکھتے ہوئے سورہ فتح کو اور سورہ فتح کی اس آیت کو پڑھیے، اپنے رب سے مانگیے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے۔ سچے دل سے اللہ کا نام، یہ پیارا نام غفور الرحیم ضرور پڑھیے تاکہ سب کی تمام تر پریشانیاں مشکل دور ہو جائیں۔ اور پھر یہ سورہ فتح در حقیقت نام سے ہی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کامیابی کے لیے، فتح کے لیے۔ اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ مجھے تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ عزیز یہ سورت ہے، آج ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ ہمارے درمیان ابھی قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، صرف پریشانی کس بات کی کہ ابھی ہم نے کھول کے دیکھا نہیں قرآن مجید کو، ابھی ہم نے صحیح سے جانا نہیں، سمجھا نہیں۔ آئیے آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اور جب بھی کبھی نا امید اور مایوس ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اس کے نام کے صدقے ہم مدد چاہیں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔